پیارے دوستوں، آج ہم آپ کو ایک موچی، ایک چڑیا اور ایک گھمنڈی آدمی کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ تو میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور اس واقعے سے آپ کو بہت کچھ سیکھ بھی ملے گا۔ تو واقعہ شروع کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، برگد کے ایک گھنے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر ایک موچی اپنا کام کیا کرتا تھا۔ پھٹے پرانے بستے سیتا اور پرانے جوتوں کی مرمت کرتا، پھر جا کر اسے کچھ پیسے ملتے جس سے وہ اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتا تھا۔ موچی بہت غریب تھا لیکن دل کا بہت ہی زیادہ امیر تھا۔ وہ اپنے ساتھ صبح ایک روٹی لے کر آتا اور دوپہر میں وہی روٹی پانی کے ساتھ کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا اور روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے چڑیوں کو ڈال دیا کرتا تھا۔ چڑیا اس کے پاس آ کر اور آواز کرتے ہوئے روٹی کے وہ ٹکڑے کھا لیتی اور پھر وہاں سے اڑ جاتی۔ کھانا کھا کر اور چڑیوں کو کھانا کھلا کر وہ موچی تھوڑی دیر کے لیے برگد کے نیچے آرام کیا کرتا تھا اور نماز پڑھ کر پھر سے اپنے کام میں لگ جاتا تھا۔ ایک دن ایک مسافر موچی کے پاس اپنا قیمتی جوتا لے کر اسے مرمت کروانے کے لیے آ گیا۔ وہ مسافر دیکھنے میں کوئی نیک آدمی لگتا تھا۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے سر پر سفید ٹوپی اور اس کے ہاتھ میں تسبیح تھی۔ اس وقت موچی کھانا کھا کر روٹی کے ٹکڑے چڑیوں کو ڈال رہا تھا کہ مسافر نے دیکھا کہ اتنا کم کھانے میں بھی ایک ٹکڑا چڑیوں کے لیے بچایا ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ مسافر نے موچی سے کہا، کیوں بھائی، تم روکھی سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو، جبکہ اس دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اچھے اچھے کھانے کھا کر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، آخر اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ تو پھر اس موچی نے کہا، میں کسی سے کم نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے بڑی دولت یعنی صحت عطا کی ہے، اور صحت نہ ہو تو انسان کے پاس سب کچھ ہو کر بھی انسان کچھ نہیں کھا پی سکتا۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے، میں کام کر رہا ہوں اور صبر کی دولت تو میرے پاس ہے ہی، پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ یہ چڑیا میری پڑوسی ہے، اس کا بھی حق ہے، میں پڑوسی کا حق ایک نوالے سے ادا کرتا ہوں، اس سے میرا کچھ بھی نہیں بگڑتا ہے، بلکہ اس کی چوچو کی آواز سے میری ہمت اور بڑھ جاتی ہے۔ مسافر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے قرآن پاک کی چند آیات پڑھی۔ موچی نے وہ تمام آیت ادب سے سنی اور کہا، ان آیات کا مطلب مجھے سمجھا دیجئے۔ تو اس مسافر نے کہا، ان آیات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بادشاہی کا مالک تو ہی ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی اختیار میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کرتے ہوئے کہا، میں آپ سے مزدوری نہیں لوں گا، آپ مجھے چند آیات یاد کروا دیں، میں زبانی پڑھا کروں گا۔ تو اس مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کرائی اور سلام کر کے وہاں سے چلا گیا۔ موچی کو آج بہت زیادہ خوشی ملی تھی، آج اس نے بہت اچھا سودا کیا تھا۔ اس کو جب بھی وقت ملتا وہی آیات کو پڑھا کرتا تھا۔ یہ آیات اس کو اتنی پیاری لگتی تھی کہ ننھی منھی چڑیوں کو بھی جھوم جھوم کر سنایا کرتا تھا۔ چڑیا بھی جب چوچو کرتی تو وہ کہتا کہ واہ بھائی واہ، کیا آخر تمہیں بھی آیات یاد ہو گئی۔ اس طرح سے کئی دن گزر گئے اور کافی دن کوئی بھی جوتا مرمت کروانے نہیں آیا۔ موچی کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے جن کا وہ آٹا لے کر آ گیا۔ کچھ دن کے لیے تو کھانے کا انتظام ہو گیا، لیکن اس کے پاس کوئی کام ابھی تک نہیں آیا۔ اب آٹا بھی ختم ہو چکا تھا۔ چڑیا بھی روزانہ روٹی کا انتظار کرتے ہوئے چلی جایا کرتی تھی۔ موچی نے کئی دفعہ اٹھ کر پانی پیا، اسے بھوک لگ رہی تھی، ساتھ میں اسے اپنے بیوی بچوں کی بھی فکر ہو رہی تھی۔ شام کو تھکا ہارا گھر آیا، گھر میں کوئی اناج موجود نہیں تھا، سب لوگ گھر میں بھوکے پیٹ ہی سو گئے۔ اس حالت میں 2 دن کا عرصہ گزر گیا، پانی کے سوا ان کے پیٹ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ گھر والے بھوک سے نڈھال ہو چکے تھے، گھر میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جسے بیچ کر آٹا یا کھانے کی کوئی چیز لے کر آئے۔ موچی کی بیوی رونے لگی اور بولی، یہ میرے بچے بھوک سے مر جائیں گے، 4 دن سے ان کے پیٹ میں ایک بھی دانہ نہیں گیا، ان بچوں کا بھلا کیا قصور ہے؟ سامنے والے گھر میں جائیے، وہ آج وہاں دعوت دے رہے ہیں، باہر دیگیں پکی ہوئی ہے، آپ پڑوسی سے تھوڑا کھانا یا کچھ پیسے مانگ کر لائیے تاکہ ان بچوں کا پیٹ بھر جائے۔ یہ سن کر موچی اداس بیٹھا، وہ کہنے لگا،
بیگم یہ سامنے والا پڑوسی بڑا گھمنڈی ہے، وہ مغرور آدمی ہے۔ میں کسی انسان کا احسان نہیں لینا چاہتا ہوں، مگر میرے بچوں کی حالت بھی مجھ سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ مجھے اس گھمنڈی آدمی سے کوئی امید تو نہیں، لیکن پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں چلا جاتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ اس کے دل میں رحم ڈال دے۔ تو موچی اپنے پڑوسی کے پاس گیا، اسے سلام کیا، ساتھ ہی کہا کہ 4 دن کی بھوک نے مجھے مجبور کر دیا ہے، میں اپنے بچوں کے لیے آپ سے کھانا مانگنے کے لیے آیا ہوں، یا کم سے کم آپ کچھ پیسے ہی مجھے ادھار دے دیں۔ میرے پاس جیسے ہی پیسوں کا انتظام ہوگا میں آپ کو فوراً واپس کر دوں گا۔ بچوں کی حالت مجھ سے نہیں دیکھی جا رہی ہے، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میرے گھر چل کر میرے بچوں کی حالت دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آج بھی ان کو کھانے کے لیے نہ ملا تو وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ یہ سن کر پڑوسی نے ہنستے ہوئے کہا، تو بڑا چالاک ہے، گھر کے باہر دیگیں بنتی ہوئی دیکھی تو سوچا کیوں نہ مانگ کر کھانا لا کر مزے سے کھائے۔ ارے محنت کر کے پیسہ کمانا بڑا مشکل کام ہے، میں نے بھی بہت محنت سے یہ پیسہ جمع کیا، تب کہیں جا کر میں نے یہ گھر بنایا ہے، تو جیسے مفت خور پر پیسہ کیوں ضائع کروں۔ اور اس گھمنڈی آدمی نے اس موچی کو کہا کہ چلا جا یہاں سے۔ بیچارہ یہ خاموش کھڑا رہا۔ اس گھمنڈی پڑوسی نے اپنے نوکر کو آواز دیتے ہوئے کہا، ارے ذرا اس کمینے موچی کو باہر تو نکالو، میرا پیسہ حرام کا نہیں ہے جو ان جیسوں پر ضائع کروں۔ 2-3 نوکر بھاگتے ہوئے اور موچی کو دھکا دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ دھکے کھا کر وہ نیچے گر پڑا، نیچے پڑے پتھر سے پیشانی ٹکرائی اور خون بہنے لگا۔ جیسے تیسے کر کے موچی وہاں سے اٹھا اور پیشانی پر ہاتھ رکھ کر مسجد کی طرف چل دیا۔ اس حال میں گھر جانے کی اس کی ہمت نہیں تھی۔ بچے کھانے کی آس لگائے بیٹھے ہوئے تھے اور باپ کا انتظار کر رہے تھے۔ مسجد میں جا کر اس نے پہلے تو اپنی پیشانی کو صاف کیا، پھر وضو کر کے نماز ادا کی۔ دعا میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگنے لگا۔ روتے ہوئے کہنے لگا، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی اختیار میں بھلائی ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ موچی بیچارہ روتا جا رہا تھا اور ان آیت کو پڑھتا جا رہا تھا۔ اتنے میں ایک مسجد میں ایک آدمی آیا، اس نے موچی کی زبان سے یہ الفاظ کہتے ہوئے سنے، اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے وضو کر کے نماز ادا کی اور موچی کو سلام کیا اور پھر کہا، میں ایک تاجر ہوں، اپنا سامان لے کر اس شہر میں آیا ہوں، آتے ہی مجھ پر یہ مصیبت ٹوٹ پڑی ہے کہ میرا وفادار ساتھی کی موت ہو گئی ہے۔ اب مجھے ایک ملازم کی ضرورت ہے، تم بھی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہو، میں بھی اللہ کے گھر میں موجود ہوں، اگر تم میرے ساتھ کام کرو گے تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تمہارا حق پورا دوں گا، اور تم بھی وعدہ کرو کہ وفاداری کے ساتھ میرے پاس کام کرو گے۔ موچی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو سن لی۔ اس تاجر نے موچی کو کچھ رقم دیے، موچی نے اس سے کھانا کا سامان خریدا اور گھر لے گیا۔ سب نے ساتھ مل کر کھانا کھایا۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر کام کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی مدت میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر اپنے وطن واپس جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اور وہ موچی کچھ ہی وقت میں شہر کا امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس موچی نے ایک خوبصورت مکان کو بنوایا اور وہی آیات جو ہر وقت جو پڑھا کرتا تھا ایک پتھر پر لکھوا کر اپنے مکان پر لگوا دیا۔ اس کے یہاں کئی نوکر کام کرتے تھے۔ اب باورچی خانے میں بہت سا کھانا پکتا، کوئی غریب آدمی آتا اسے عزت سے بٹھاتا، کھانا کھلاتا اور اس کی مدد بھی کرتا تھا۔ برگد کے درختوں پر جو چڑیا رہا کرتی تھی وہ اس کو آج بھی نہیں بھولا تھا۔ ہر روز انہیں ڈھیر سارا دانہ ڈال کر وہ آتا تھا۔ ایک دفعہ سردی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی، تبھی دروازے پر کسی نے دستک دی۔ نوکر نے دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑوں میں دروازے پر کھڑا تھا۔ نوکر نے اس شخص کو اندر لایا اور اسے کپڑے لا کر دیے اور اسے کھانا کھلایا۔ اس آدمی کی حالت دیکھ کر نوکر رونے لگے۔ اتفاق سے موچی اس وقت جاگ رہا تھا۔ اس نے اپنے نوکر کو روتا ہوا دیکھ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ اس کے نوکر نے کہا کہ حضور،
آپ کے دروازے پر جو آیت لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب مجھے آج سمجھ میں آ گیا۔ ابھی جو فقیر آیا ہے چند سال پہلے وہ بڑا امیر آدمی ہوا کرتا تھا، اس کا بڑا سا مکان تھا، اس کے پاس بہت سی دولت تھی، مگر یہ شخص لوگوں کو حقیر جان کر انہیں ذلیل کیا کرتا تھا، کسی کو صدقہ خیرات تک نہیں دیتا تھا، اور آج اللہ تعالیٰ نے اسے خود فقیر بنا کر یہاں بھیجا ہے۔ میں اس کے گھر میں ملازم ہوا کرتا تھا، میرا بچہ بیمار پڑا تھا تو میں نے اس سے کچھ روپیے قرض کے طور پر مانگے، لیکن اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میرا بچہ اس وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر گیا، اور آج اسے برے حال میں دیکھ کر مجھے رونا آ گیا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موچی دوسرے کمرے میں گیا اور دیکھا کہ اس کا وہی مغرور پڑوسی بیٹھا تھا جس نے اسے دھکا دے کر اپنے گھر سے باہر نکالا تھا۔ موچی نے اسے سلام کیا اور کہا، میں آپ کا وہی غریب پڑوسی ہوں جو موچی کا کام کیا کرتا تھا۔ ایک بار کئی دن کے فاقے نے مجھے آپ کے دروازے پر جانے کے لیے مجبور کر دیا تھا، اور آپ نے مجھے دھکے مار کر اپنے گھر سے باہر نکال دیا تھا۔ میری پیشانی پر اس دن لگنے والی چوٹ کا نشان اب تک موجود ہے۔ جب پڑوسی نے دیکھا تو اسے پہچان لیا، اور وہ گھمنڈی پڑوسی روتے ہوئے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا دی، میرا سارا کاروبار تباہ ہو گیا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، میرے بچے آوارے ہو گئے ہیں، میں خود بیمار ہو گیا، میرا گھر بک چکا ہے، اب نہ سر چھپانے کی کوئی جگہ ہے، نہ ہی میرا کوئی آسرا ہے۔ اور سچ کہتے ہیں کہ جو کوئی دولت پر غرور کرتا ہے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے، اس کے اختیار میں بھلائی ہے، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ ہاں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی اختیار میں ہے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ کسی چیز پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ ارے بھائی، پیسہ کیا ہے، آتا جاتا رہتا ہے، اس پر غرور کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ خیر، اب تمہیں بہت سزا مل چکی ہے، تمہیں سچے دل سے اب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، وہ ضرور تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ میں تمہیں کچھ رقم دیتا ہوں تاکہ تم اس سے تجارت شروع کرو، اللہ ضرور تمہیں مدد فرمائے گا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔